بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کی آفتیں۔ ناظرین، آپ نے زمینی آفات کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، مثلا زلزلہ، سیلاب، قتل و غارت اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریاں۔ آج میں آپ کو زبانی آفات کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یقین کیجئے اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریاں زمینی آفت سے کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ ان سے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو پہلی آفت ہے جھوٹ بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس گزشتہ رات خواب میں 2 آدمی آئے۔ انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا، وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، جو ایک بات کر لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی، بغض اور حسد کی بنا پر بات چیت ترک کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک بات چیت بند کر دے۔ دوگلے شخص کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ چغل خور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ بد کلامی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان پر لعنت بھیجی تو یہ اس کے خون کرنے کے برابر ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس کا خون کیا۔ بدگمانی اور دوسروں کے عیوب تلاش کرنا۔ ناظرین، سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، اور کسی کے عیوب کی ڈھونڈ ڈٹول نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچتے رہو۔ بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو۔ کسی کا عیب خام خواہ مت ٹٹولو، اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ مت بڑھاؤ۔ پھر فرمایا کہ جس شخص نے بھی اپنے کسی بھائی کو کہا کہ اے کافر، تو دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ کسی قوم کا مذاق اڑانا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ بنائے، اسے حقیر نہ جانا جائے کہ کیا معلوم شاید وہ ان سے اللہ کے نزدیک بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تم میں بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں کوئی چاہتا ہے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرو گے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ایک شخص دوسرے شخص کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف میں بہت مبالغے سے کام لے رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اسے ہلاک کر دیا، یا یہ فرمایا کہ تم نے اس شخص کی کمر کو توڑ دیا۔ ناظرین، ان تمام احادیث کو سننے کے بعد زبان سے ہونے والی ہلاکتوں کا اندازہ کر لیجئے، اور اپنی زبان کو اس کی سنگینیوں سے بچانے کی کوشش کیجئے۔ ہمارے سامنے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بطور نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بدگو تھے، نہ بد زبانی کرتے تھے، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔